جی کوئی ساتھ تلاوت کرے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک فی اختلاف اللیل رات کے مختلف ہونے والنہار اور دن کے مختلف ہونے میں وما اور اس چیز میں خلقہ اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. خلقہ اللہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ما کیا ہے موصولہ ہے تو اس کے لیے صلہ جو ہے نا اس کے میں کیا ہونا چاہیے عائد ہونا چاہیے ضمیر ہونا چاہیے آپ لوگوں نے. اور قرآن پاک میں اکثر جو صلہ کی ضمیر ہے وہ محذوف ہے. سمجھ آ گئی تو وما خلق اللہ اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین لآیات البتہ نشانی ہے میں ایسے قوم کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے. ان الذین بے شک وہ لوگ لا یرجون جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی ورضوا اور خوش ہو گئے بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے ساتھ واطمأنوا بها اور اس کے ساتھ کیا ہو گئے مطمئن ہو گئے. والذین اور جو ہم عن آیاتنا غافل وہی ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. یعنی ہم غافلون عن آیات ہماری آیتوں سے کیا ہیں غافل. اولئک یہی لوگ مأواہم ٹھکانہ ان کا النار آگ بما کانوا بسبب اس کمائی کے جو وہ کماتے. ان الذین بے شک وہ لوگ آمن جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے یہدیہم پہنچائے گا ان کو ربہم ان کا رب بإیمانہم ان کے ایمان کے بدلے میں ان کی ایمان کی وجہ سے یا ان کے ایمان کے سبب ان کے ایمان کے بدلے میں. سبحانک اللہم بلکہ تجری جاری ہوں گی من تحت ان کے نیچے انہار نہریں فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات. دعواہم پکار ان کی فی ان باغات میں سبحانک پاک ہے ذات آپ کی اللہم اے اللہ. وتحیتہم اور ان کی پہلی ملاقات کی دعا
فیہا اس میں بغات میں سلام وآخر دعوام اور آخری اور ان کی گفتگو کا آخر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا ان الحمدللہ، بے شک تمام تعریف اللہ، شکر ہے اللہ کے لیے، رب العالمین، جہانوں کا پروردگار۔ اچھا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں، دن اور رات کے مختلف ہونے میں کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلائل چل رہے ہیں کہ رات آتی ہے، کچھ دیر کے لیے راج کرتی ہے، پھر اس کا راج ختم ہو جاتا ہے، دن آتا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ راج کرتا ہے، پھر رات آتی ہے۔ یعنی دونوں کیا ہے؟ زوال کو چاہتے ہیں، نہ رات ہمیشہ کے لیے نہ دن ہمیشہ کے لیے۔ تو ہمیشہ کے لیے کون ہے؟ اللہ۔ اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں، ابھی دیکھیں پہلے آج وقت داخل ہوا ہے فجر کا 4:18۔ یہی کچھ 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، رمضان جب شروع ہو رہا تھا، یکم رمضان کو بھی 5:25 پہ داخل ہوا، فیصل آباد کی بات میں کروں، اور 5:42 تک جاتے وقت۔ اب وہ حصہ اب 4:18 میں ہو گیا، تقریباً رات چھوٹی ہو گئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ یا اس سے کچھ کم، 1:25۔ یہ حصہ پہلے رات میں تھا، یہ دن میں چلا گیا۔ عشاء کی نماز اب پہنچی 8:30، عام جو چل رہی ہے، یہاں پر کس ٹائم ہے؟ 9 بجے ہو گئے، لیکن عام باہر چل رہی ہے 8:30۔ تو پہلے کچھ 1-2 مہینے پہلے کس ٹائم تھی؟ 7 بجے۔ اب تو 7 بجے یعنی مغرب کا وقت قریب پہنچا، 6:40 کے قریب پہنچ گیا۔ یہ حصہ 6:40 کا 6 بجے کے بعد رات کا تھا، یہ دن کا بن گیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں، تو اللہ کر رہا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا دن اور رات کے مختلف زوال پذیر ہے، دونوں زوال کو چاہتے ہیں، تو جیسے یہ ختم ہو جاتے ہیں دن اور رات، اس طرح دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دے گا، قیامت آ جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ وما خلق اللہ وما خلقہ اللہ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہو ضمیر ہے ما موصولہ کی طرف راجع لیکن محذوف ہے۔ وما خلقہ اللہ فی السماوات والارض، اور وہ کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کیا کچھ ہے مجھے معلوم نہیں ہے، آسمانوں میں کیا کچھ ہے، اللہ اکبر۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا، یہ سورج ہم اس دنیا سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، کئی کروڑ گنا بڑا ہے، اور یہاں آسمانوں میں ستارے ہزاروں، سینکڑوں کے اعتبار سے نہیں، ہزاروں کے اعتبار سے نہیں، لاکھوں کے اعتبار سے نہیں، کروڑوں کے اعتبار سے نہیں، اربوں کے اعتبار سے۔
اور ایک ایک ستارہ دنیا سے کئی گنا بڑا. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں. غور و فکر کر. لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کیا کرتی ہیں؟ تقوی اختیار کرتی ہے، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ یتقون اصل میں کیا تھا؟ جی 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 ہاں کیا تھا؟ جی اصل میں کیا تھا؟ یوتقیون. یوتقیون کیا تھا؟ یفتعلون. کس باب سے ہیں؟ باب افتعال سے. یوتقیون تو کیا ہے جناب والا؟ تا افتعال سے پہلے کیا ہے؟ واو ہے. اس واو کو کیا کر دیا؟ تا سے بدل دیا. تو یوتقیون سے یتقیون. ٹھیک ہے، پھر دو حروف ایک جیسے جمع ہو گئے تو پہلے تا کو کیا کر دیا؟ دوسرے تا میں مدغم کر دیا. یتقیون ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جناب والا لام کلمے میں کیا ہے؟ یا ہے، حرف علت ہے لام کلمے میں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ واو مضمون. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ہے. اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے. سمجھ آ گئی؟ تو جناب والا اس یا کو کیا، اس یا کو کیا کر دیا؟ اس کی حرکت کیا کر دی؟ مقابل کو دے دی. مقابل کو دے دی نا. تو اور یا کو کیا کر دیا؟ حاضر نہیں کہ واو سے بدل دیا. واو سے بدل دی تب کیا بن گیا؟ یتقون. سمجھ آ گئی؟ دو واو، تو ان میں سے جو پہلی واو ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. دو واو اور دونوں ساکن التقائی ساکن ان کی وجہ سے پہلے وہ کیا کر دیا؟ تو یتقون. تو پہلے یو تقیون سے اس کو واو کو تا سے بدلے کون سے قاعدے کے مطابق؟ اتقادا. اتقادا کے قاعدے کے مطابق. اصل میں کیا تھا؟ اتقادا سے اتقادا تھا. اور دوسرا جو کام کیا وہ کون سے قاعدے کے مطابق کیا؟ جی 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 نہیں چلیے وہ تو کام نہیں ہے. آگے ابھی رہا ہے. ابھی آگے آبی رہا. رضو والا قاعدہ پڑھا کہ ٹھیک. اب آگے آ رہا. تو یہ کام کیا. اب اس میں اس کا وزن پتہ نہیں کیا نکالیں گے؟ وزن اس کا آپ نکالیں گے یتعون، کیونکہ پہلی بار جب اس کو وہ گر گئی تو لام کلمہ گر گیا. تو یتعون نکالیں گے. یتعون. یتعن نہیں نکالیں گے. یتعن نہیں نکالیں گے کیونکہ لام کلمہ کو تو گرا دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے دیکھ لیجیے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا. بے شک وہ لوگ جو نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ ہماری آیتوں سے کیا ہیں؟ غافل ہے. تو یہی لوگ کیا ان کا ٹھکانہ آگ ہے اس کمائی کی وجہ سے جو کماتے رہے. ان الذین لا یرجون لقاء، جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں. تو اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ 4 کام کرتے ہیں، 4 کاموں میں مبتلا ہے. یہ کام تو یہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیا کرتے ہیں؟ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اور دوسرا کام کیا کہتے ہیں؟ ورضوا بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر کیا ہو گئے؟
خوش ہیں بس. پہلے کام کہ ہماری ملاقات کی امید ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ قیامت ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. آپ ادھر چلے گئے، کیوں ادھر بیٹھتے تھے آپ؟ جی آنکھوں کا آنکھ کیا ہے؟ وہ تو آگے ہونا چاہیے تھا نا، اپنے پیچھے. اچھا، اور دوسرا کام دنیاوی زندگی پر خوش ہے، بس کہتا ہے جو کچھ ہے دنیا ہے اور اس میں مزے ہیں، بس سب کچھ یہی ہے. یعنی دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے رہے. اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پر مطمئن بھی ہوگا، اطمینان قلب بھی ان کو حاصل ہوگا. اب ظاہر ہے کہ آخرت میں تو ان کا، آخرت کے مقابلے میں تو یہ ان کے لیے جنت ہے نا یہ زندگی. دوزخ کے مقابلے میں، آگ کے مقابلے میں تو یہ زندگی ان کے لیے جنت ہے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہماری آیتوں سے کیا ہے؟ غافل. والذین هم غافلون عن آیاتنا، اصل میں یوں ہے، ٹھیک ہے. تو عن آیاتنا غافلون کے متعلق ہے، لیکن متعلق مقدم ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے. آگ جو یہ کام کرتے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ آگ میں ہی جائیں گے اپنی کمائی کی وجہ سے جو کچھ کرتے رہے. اچھا، رضو اصل میں کیا تھا جی؟ رضیو کیا تھا؟ رجب اب سمع سے رضیہ یرضا، تو اصل میں کیا تھا؟ رضیو. فاعلوں کے وزن پر تھا. یہاں پر بھی لام کلمہ میں کیا ہے؟ حرف علت. کیا ہے؟ لام ہے. اس کے بعد واو ہے ساکن، اور لام کلمہ میں یا ہے حرف علت، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ رازفہ. ذات کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. سمجھ؟ تو کیا کیا جناب والا؟ اس کی حرکت کیا کی؟ مقبل کو دے دی. یا کی حرکت کیا کی؟ کس کو دے دی؟ ضاد کو. اور یا کو کیا کر دیا؟ واو سے بدل دیا اپنی مقبل حرکت کے موافق. تو کیا ہو گیا؟ ردو. تو دو واو اور اکٹھے ہو گئے اور دونوں کیا ہیں؟ ساکن. تو پہلے واو کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، گرا دیا. حذف کر تو کیا ہو گیا؟ ردو. تو اب وزن کیا نکالیں گے اس کا؟ نہیں، وزن سے کیا نکالیں گے؟ ردو فاعو. وزن کیا نکالیں گے؟ فاعو وزن ہوگا. اچھا، وزن اس کا فاعل نہیں نکالیں گے، فاعل نہیں ہے، فاعل، اس لیے کہ لام کلمہ کو تو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. نہیں، وزن تو جو ہے وہی نکالیں گے. وزن تو جس شکل میں ہے اسی شکل میں وزن نکالیں گے. جو ابھی جو کلمہ حذف ہوا وزن میں اس کو حذف کریں گے آپ، جو کلمہ باقی ہے وزن میں اس کو باقی رکھیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو فاعو ہے، فاعل نہیں. اچھا، لا یرجون کیا تھا اصل؟ کیا تھا؟ کیا تھا اصل میں جی؟ لا یر جی ماضی کیا ہے اس کا؟
رجا، جی ہاں تو وہ کیا تھا اصل ماضی میں کیا تھا؟ واو یا جی 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 واو تو اصل میں کیا تھا؟ لا یرجون، لا یرجون، ایسے ہی ہوا، پہلے واو کی حرکت مقابل کو دے دے، ٹھیک ہے، اور وہ ساکن، تو کیا ہو گیا؟ لا یرجون، کر دے لا یرجون، تو اس کا وزن بھی لا یفعون ہے، لا یفعون نہیں ہے۔ وَاطْمَأَنُّ کون سا باب ہے؟ باب افعلال ہے، افعلال، اطمئن یطمئن اطمئنان۔ اچھا جی، تو والذین هم من آیاتنا، میں نے آپ سے عرض کیا غافلون عن آیاتنا، باقی آیات کی بات جو ہے نا گزر چکی ہے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کو تو یہ بتانے جب میں تعلیل کی ہے نا ردو کی، لا یرجون یتقون کے بتانا اس سفیر کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے ہے جناب والا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو کفار کا ذکر تھا، اور یہ قرآن پاک کا مزاج ہے کہ جب کفار کا ذکر کرتا ہے تو مومنوں کا ذکر بھی کرتا ہے، یا جب عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو پھر نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان، اب آگے مومنوں کا ذکر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور نیک اعمال کر چکے، یہدیہم ربہم بایمانہم، میں اس کا ترجمہ کیا کیا کہ ان کا رب پہنچائے گا ان کو ان کے ایمان کے بدلے میں، ان کے ایمان کے سبب۔ تو ہدا یہدی، جی اصل میں کیا تھا؟ یہدی۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ 2 معنی، ایک معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، ٹھیک ہے۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ستیانہ روڈ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ گیٹ سے یہ نکلیں گے، پھر یوں جائیں گے، پھر یوں وہاں جو ہے نا پہنچ جائیں گے، جو مین روڈ ہوگا، گاڑیاں زیادہ گزر رہی ہوں گی، وہ ستیانہ روڈ ہے۔ تو یہ آپ نے اراءۃ الطریق کیا، اس کو راستہ دکھایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بائک پر بیٹھ جائے، موٹر سائیکل پر بٹھا کے اس کو چھوڑ آتے ہیں کہ یہ ستیانہ روڈ، تو یہ آپ نے ایصال الی المطلوب کیا۔ تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ پہنچاتا ہے، ہم کرتے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ تو ایصال الی المطلوب کرتا ہے، ایصال الی المطلوب اللہ کا کام، وہ مطلوب تک پہنچاتا ہے۔ پیغمبروں کا کام، ہمارا کام کیا ہے؟ اراءۃ الطریق۔ تو اس لیے ترجمہ کیا اس کا کہ ان کا پہنچاتا ہے ہم کو ان کا رب، انہیں کا عمل کر چکے ان کے ایمان کی وجہ سے، ایمان کے بدلے میں، جی ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا ملے گا؟ بدلے میں ہدایت ملے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنت، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی نعمتوں کے باغات میں۔ اچھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، کبھی ہے من تحتہا الانہار، اور کہیں پر ہے من تحتہم الانہار، ایسے یہاں پر ہے۔ تو من تحت الانہار، ٹھیک ہے، کہ تو ہا ضمیر آپ لوگوں نے پڑھا ہے، مؤنث کی ضمیر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ باغات کی طرف لوٹے گی۔ تو کیا مطلب ہوگا کہ وہ باغات ہوں گے
تو باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور انہار سے مراد وہ انہار اربعہ ہے، سمجھ آ گئی، جس کا ذکر ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد میں، کیا ہے؟ وانہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفى وانہار من خمر لذة للشاربین۔ اچھا، تو من تحتہا ہے، باغات کے نیچے نہر جاری ہے، لیکن من تحتہم ان کے نیچے، یعنی جنت، وہ تو ہے جنتوں کے نیچے یا جنتیوں کے نیچے، کیا مطلب؟ جی کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، جنتوں کے نیچے بھی نہریں جاری ہے، جیسے گھروں کے باہر نہر ہو، چشمے ہو، اور جنتوں کے اندر وہ جنتیوں کے نیچے بھی نہریں جاری ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اشارہ کریں نہر کو، ادھر آ، ادھر آ، نہر ادھر جائے گی۔ 25واں پارہ کھولے ذرا، یہ سورہ زخرف ہے نا، تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 51، آیت 51 مل گئی؟ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، ٹھیک ہے، فرعون نے آواز دی اپنے قوم میں، قال یا قوم، کا اے قوم، اے میرے قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے بادشاہت مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں تجری من تحتی، چل رہی ہے، جاری ہے میرے نیچے، میرے نیچے، میرے انڈر میں بھی ہے، میرے نیچے، بالکل میرے گھر میں، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے جنتوں کے نیچے بھی نہریں ہوں گی اور جنتیوں کے نیچے بھی نہریں ہوں گی، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو فی جنات نعمتوں کے باغات میں، دعواہم فیہا، پکار ان کی، وہ جنتیوں کے ان باغات میں کیا ہوگی؟ سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، اللہم، اے اللہ، اللہم اصل میں کیا ہے؟ یا اللہ ہے، یا اللہ تھا، پھر کیا کرتے؟ یا حرف ندا کو حذف کر دیا، تو اس کے عوض میں آخر میں نون میم لگا دی، تو یہ میم جو ہے نا آخر میں، یا حرف ندا جو ہے اس کے عوض، تو وہاں پر کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ پاک ہے آپ کی ذات، یہ کہیں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی پہلی ملاقات کی دعا کیا ہوگی؟ سلام، کیا ہوگی؟ سلام۔ سلام کے لیے آپ حضرات ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں لفظ سلام کے بارے میں، ویسے آگے آ بھی رہا ہے لیکن وہ سورہ ہود میں ہے، آیت نمبر 69، جب لفظ سلام جو ہے نا، لفظ سلام مذکور ہو کس کے ساتھ؟ مضموم ہو ضمہ کے ساتھ، تو اس صورت میں وجوب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ سلام ہو منصوب سلامن، تو پھر یہ آتا ہے ندب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں آتا، یعنی قاعدہ کلی نہیں کہ، لیکن قاعدہ اغلبی ہے۔ اب دیکھیے گا نا آیت نمبر 69 ہے نا سورہ ہود میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب آئیں ہمارے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر،
قالوا سلام، تو فرشتوں نے کہا سلام، سلام کیا. قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا سلام، سلام کیے، لیکن ان کا سلام کیا ہے؟ منصوب، اور ابراہیم کا سلام کیا ہے؟ مضموم. کیوں؟ انہوں نے ابتداءً سلام کیا، تو ابتداءً سلام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سلام. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر تحیہ کہتے ہیں کس کو؟ پہلی ملاقات کو. کیا کس کو کہتے ہیں؟ پہلی ملاقات کو. تحیتن اصل میں کیا تھا؟ تحییوتن. تحیتن اصل میں کیا تھا؟ تحییوہ، تحییوہ. واو ہے، ٹھیک ہے، واو متحرک ہے اور اس سے پہلے یا ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو کسرہ اپنے ماں بعد کیا چاہتا ہے؟ یا. تو اس واو کو یا سے بدل دیا، تحییتن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تحییتن. پھر دو یا جمع ہو گئی، ایک کو دوسرے میں کیا کر دیا؟ مدغم کر دیا. تو کیا ہو گیا؟ تحیہ. کیا ہو گیا؟ تحیہ. یعنی پہلے یا کو کیا کر دیا؟ اس کی حرکت مقبل کو دے دی، تو وہ ساکن کر دیا نا اس کو. پھر اس کو دوسرے میں کیا کر دیں؟ مدغم کر دیں. تو تحیہ ہو گیا لفظ. تحیہ کہتے ہیں پہلی ملاقات کے وقت جو الفاظ کہے جاتے ہیں، جو دعا دی جاتی ہے، اس کو تحیہ کہتے ہیں. یہ مختلف زبانوں میں مختلف ہوتا ہے. عربی میں کیا ہے؟ اہلا و سہلا و مرحبا. اب لوگوں نے پڑھا اہلا و سہلا کا مطلب کیا ہے؟ اتیت اہلا و بطیت سہلا. اور انگلش میں کیا ہے؟ ویلکم ہے. ویلکم اس کو پڑھنا ہے، ویلکم نہیں پڑھنا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور اس طرح اس میں فارسی میں کیا ہے؟ خوش آمدید ہے. یہ خوش آمدید نہیں ہے، یہ خوش آمدید ہے. اس کو آمدید پڑھنا ہے یا مجہول کے ساتھ، آمدید یا معروف کے ساتھ نہیں پڑھنا. یہ فارسی کی 6 صیغے ہیں نا، آپ لوگوں نے تو پڑھا ہے، فارسی تو آپ کو آتی ہے. 6 صیغے فارسی کے: آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم. آمد، ٹھیک ہے، واحد کا صیغہ ہے. وہ آیا، وہ آئی، مذکر مؤنث. آمدند جمع مذکر مؤنث سب کے لیے. آمدی ایک کے لیے، مذکر مؤنث تو آیا، تو آئی. یہ جو واحد کا صیغہ ہے یہ تو یا معروف کے ساتھ ہے. آمدی، آمدے نہیں پڑھیں، آمدی. آمدید تم آئے، جمع مذکر مؤنث کے لیے، تو یہ یا مجہول کے ساتھ ہے. آمدم میں آیا، میں آئی وغیرہ مذکر واحد. آمدم ہم مذکر مؤنث. تو اس لیے ہم جو کہتے ہیں، ہم اس کو فلاں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آمدید کہتے ہیں. جو پڑھا لکھا بندہ ہوگا وہ فوراً پتہ چل جائے گا اس کو کہ اس نے کیا غلطی کی. تو یہ فارسی میں کہتے ہیں. اور جناب والا پنجابی میں کہتے ہیں جی آیا نو. کیا کہتے ہیں؟ جی آیا نو. اور پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بخیر راغلے، بخیر راغلے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کو تحیہ کہتے ہیں. تحیہ وہاں پر ہوگا سلام، سلامتی آپس میں کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو سلام کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آئے گی سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی. سمجھ آ گئی؟ اور فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی. يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم الدار. فرشتے بھی سلام سلام. تو ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سلام ہی سلام ہوگا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟
اور فرمایا وآخر دعواہم، اور ان کی گفتگو کا آخر کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شاید کہ حمد قرآن پاک میں جہاں پر بھی آتا ہے شکر کے معنی میں ہوتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ شکر ہے اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے، شکر اللہ کے لیے جو پروردگار ہے جہانوں کا، پالنہار ہے، تربیت کرنے، رب معنی تربیت کرنے والا، سمجھ آ رہی؟ تو جہاں عالم جمع ہے، ایک عالم نہیں، عالم کئی عالم، تو سب کا رب کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب ذرا یہ ترکیب دیکھ لیجیے، ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، فی جا رہا اختلاف، مضاف اللیل مضاف الیہ، اللیل معطوف علیہ، والنہار معطوف علیہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہے؟ پھر معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، ما موصول ہے، خلق فعل، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہو ضمیر جو ہے نا جو راجع ہے محذوف، ما کے لیے مفعول اللہ فاعل ہے، فی السماوات معطوف علیہ، واو حرف معطوف جار مجرور کے متعلق خلق فعل، خلق فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر یہ معطوف عطف علیہ مل کر مجرور، یہ جار مجرور مل کر کائنات یا ثابتات کے متعلق ہو کر خبر مقدم، لآیات، لام جو ہے نا وہ ابتدائی ہے، لام بلا تاکید، آیات موصوف، سمجھ آ گئی؟ لقوم لام جا رہا ہے، قوم پھر موصوف ہے، یتقون صفت ہے، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ پھر کیا ہے؟ ثابتہ وغیرہ کے لیے متعلق ہو کر یہ پھر صفت ہے لآیات کے لیے، موصوف صفت مل کر یہ اسم ہے، ان اپنے اسم خبر سے مل کر یہ میں اسم خبر ہے، ان الذین، ان حرف مشبہ، الذی اس میں موصول، لا یرجون فعل، واضح اس کا فاعل، لقاءنا مضاف الیہ کے مفعول، یہ سارا مل کر کیا ہے؟ لا یرجی معطوف علیہ، ٹھیک، واو حرف عطف ہے، رضو فعل، واو ضمیر فاعل، با جارہ، الحیات موصوف، الدنیا صفت موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق اس کے رضو کے، یہ کیا ہے؟ پھر معطوف علیہ معطوف، اور حرفت اطمئن فعل فاعل، بہا یہ جار مجرور متعلق اطمئن کے، یہ فعل فاعل متعلق سے مل کر معطوف علیہ مل کر یہ پھر معطوف علیہ مل کر، ٹھیک ہے جی، یہ موصول ہے صلہ کے لیے، الذین کس کے لیے؟ موصول صلہ مل کر پھر معطوف علیہ، سمجھ آ گئی؟ وہ حرف عطف، الذین اس میں موصول ہے، ہم مبتدا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ عن آیاتنا غافلون عن آیاتنا، عن جارہ آیاتنا مضاف ضمیر کے مجرور مجرور کے متعلق مقدم ہے کس کے؟ غافلون، غافلون ٹھیک ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اسی بھی جملہ ہو کر کیا ہے؟ خبر ہے، کیا ہے؟ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبری کو صلہ ہے، موصول صلہ مل کر، ٹھیک ہے، یہ معطوف عطف علیہ مل کر، ابھی پورا ان کا کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، یہ پوری آیت ان کا اسم، اولئک یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ مبتدا ہے، مأواہم یہ پھر کیا ہے؟ یہ پھر اس کے لیے مبتدا ہے، یہ پھر مبتدا ہے، مبتدا ثانی ہے، النار اس کو عبد الحال بنا دو، ٹھیک ہے، با جارہ اور ما مصدریہ، کانو فی الناقص واضح اس کا اسم، یکسبون اس کے خبر، کان اپنے اسم خبر سے مل کر کیا ہو گیا؟ مصدر کی تبعیض مل کر مجرور جار مجرور مل کر، ٹھیک ہے، یہ ثابت ثابتۃ کے متعلق ہوگا حال، ذوالحال حال مل کر کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ذوالحال حال مل کر خبر ہے ماں کے لیے، پھر مبتدا خبر مل کر پھر خبر ہے، پھر مبتدا خبر مل کر ان کی خبر، وہ ان کی خبر، سمجھ آ گئی جی؟
النار کے لیے، النار کے اس کو حال بناؤ، حال صفت بناؤ، حال وہ حال صفت ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، النار کے لیے، النار کے لیے، سمجھ آ گئے؟ ان الذین، ان حرف مشبہ ہے، الذین اسم موصول، آمنوا فعل فاعل معطوف علیہ، اور حرف عملوا فعل فاعل الصالحات مفعول، تو یہ پھر معطوف علیہ مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر ان کا اسم، یہدیم ربہم بایمانہم، ترکیب آسان ہے، ٹھیک ہے، یہ خبر اول ہے ان کے لیے، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ترکیب آسان ہے، ٹھیک ہے، تجری فعل ہے، من الانہار اس کا فاعل ہے، فی جنات النعیم یہ مجرور جار مجرور اس کے متعلق، یہ خبر ثانی ہے، کس کے لیے؟ ان کے لیے، سمجھ آ گئی؟ دعواہم مضاف الیہ، دعوا مصدر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے فاعل کی طرف کیا ہے؟ مضاف، فیہا اسی کے متعلق ہے، یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، سبحانک یہ مفعول مطلق ہے اصل، سبحنا یا سبحتو کے لیے، سمجھ آ گئی؟ مفعول مطلق یہ جواب ندا مقدم ہے، اللہم میں نے اس کو بتایا یہ اللہ تک، یہ ندا مؤخر ہے، جواب ندا مقدم ندا مؤخر سے مل کر یہ کیا ہے؟ خبر، مبتدا خبر کے جو اسمی خبریہ کو معطوف اور حرف عطف تحیۃ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہے؟ آپ اس کو ذوالحال بنا، فیہا اس کو متعلق کر کے ظرف مستقر کر کے حال بنا دے، یہ مبتدا سلام، اور اس کے لیے کیا ہے؟ خبر، سمجھ آ گئے؟ یہ پھر معطوف علیہ کر دو اس کو، آخر و مضاف، دعواہم مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، ان مخففا مثقلہ ہے، ہو ضمیر شان اس کا اسم ہے، الحمد، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مصدر ہے، سمجھ آ گئی؟ لام جا رہا ہے، اللہ موصوف ہے، رب اس کی صفت موصوف صفت مل کر جار مجرور، ہم اس کے متعلق کر کے اس کو کیا بنا دو؟ ان کے لیے خبر بنا دو، ٹھیک ہے، المخفف المثقلہ یہ اپنے اسم خبر سے مل کر یہ کیا ہو گیا؟ اس کے لیے واخر دعوام کے لیے، اس کے لیے خبر، متضمن خبر کے جو اس میں خبر معطوف، سمجھ آ گئی؟ فی حال ہے تحیت کے لیے، روز الحال وہ مبتدا سلام الخبر، سمجھ آ گئی؟ شابہ ترکیب، اللہ تکرار کرو، شابہ شابہ۔